الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین الکرام، رمضان المبارک میں اللہ کے فضل سے اکثر مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عام صدقات کا اہتمام بھی زیادہ کرتے ہیں. اس لیے آج میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل، کچھ حکمتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس اس میں 2-3 باتیں ذرا شروع میں ذہن میں رکھیے، چونکہ زکوٰۃ کے مسائل ان کا لب و لہجہ قانونی ہوتا ہے اور ان کو سمجھنا سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو آپ حضرات متوجہ رہیں گے اور اللہ مجھے بھی ہمت دے میں مسئلے کو اچھی طرح واضح کر سکوں، اور کوئی سمجھ میں نہ آئے یا مجھ سے بیان کرنے میں کہیں کوتاہی ہو جائے تو بعد میں مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا جائے. میرے خیال سے درمیان میں بھی اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ جو مسئلہ ہو رہا ہو اس کے قریب کا اگر سوال ہو تو وہ درمیان میں بلا تکلف کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، درمیان میں بول سکتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کا جو بیان ہے یہ بیان کم ہے اور اس میں سوال و جواب ہم زیادہ کر لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں. ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے کہ اسلام کے بھائی بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد نماز، اور بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ساتھ ہی آئی ہے. کیوں؟ سورہ مزمل جو ہے یہ قرآن کی دوسری وحی ہے. اس میں جہاں نماز کا ذکر ہے اقیم الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. بالکل شروع کی جو قرآن کی آیات ہیں ان میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے. اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ زکوٰۃ یا تو نماز کے ساتھ ہی آئی ہے یا شروع اسلام میں تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رکن آیا ہے وہ زکوٰۃ ہے.
بس اتنا فرق ہے کہ مکی زندگی میں کوئی نصاب نہیں تھا، اللہ کے نام پر دے دو بس، اور مدینہ میں جا کے پھر اس کے مستقل نصاب اور احکام اور تفصیلات آئیں، اور چوتھے نمبر پر حج فرض ہوا، روزہ فرض ہوا۔ مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال رمضان آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں جا کے حج فرض ہوا۔ یہ ارکان اسلام کی ترتیب ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے اضافہ، برکت، اصلاح، پاکیزگی۔ زیادہ تر زکوٰۃ کے یہ 4 معنی آتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ برکت کا سبب ہے، اضافے کا سبب ہے، اور اس سے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ بھائی اس سے مال میں کیا آ جاتی ہے؟ پاکیزگی آ جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو مسلمان اس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل قیامت والے دن اس کے مال کو 2 سانپوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈھسیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہم تیرا وہی مال ہے جو دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ اور اژدہے اتنے زہریلے ہیں کہ اگر وہ زمین پر ایک مرتبہ ان کے زہر کو پھیلا دیا جائے تو زمین پر ساری حیات ختم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے مال کے شر کو ختم کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ پاکیزہ ہے، جہاں جہاں وہ جائے گا وہ خیر پیدا کرے گا، نیکی پیدا کرے گا، اولاد میں اطاعت پیدا کرے گا، فرما برداری پیدا کرے گا۔ جس کاروبار سے زکوٰۃ دی جائے گی انشاءاللہ ہمیں پھر الگ سے اس کے لیے برکت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کر بھی عملی زندگی میں لوگ ہم سے وابستہ ہوتے ہیں، اندر کے راز ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج تک مجھے کوئی ایک بندہ نہیں ملا، 10 میرے دوست ایسے ہیں وہ میرے ساتھ تنہائی میں اس کا اظہار کرتے ہیں، مفتی صاحب جب سے زکوٰۃ دینا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے مال اور کاروبار میں برکتیں عطا کر دی۔ اس لیے زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ کن مالوں پر ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور یہ جو سوال ہیں یہ اب تک جو دوستوں نے مجھے پوچھے ہیں میں نے وہی لکھ لی ہیں، کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا درمیان میں جس کو جو سوال ہو وہ بلا تکلف پوچھ سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرے 2 مکان کرائے پر ہیں، آیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میری فلاں گاڑی ہے، آیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میری 2 دکانیں ہیں، آیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ اسلام میں صرف 4 مالوں پر ہے۔ بھائی کتنے مالوں پر ہے؟ 5ویں مال پر اسلام میں زکوٰۃ نہیں۔ سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے، شرط یہ ہے، یہ جو میں شرط کا لفظ بولوں اس کو غور سے سننا ہے۔ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے جب سونا 7.5 تولہ ہو اور صرف سونا ہو، ساتھ کچھ نہ ہو۔ یہ بات ضرور سننا۔ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس تو 7.5 تولے نہیں ہے لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پاس اور چیزیں ہوتی ہیں۔ 7.5 تولے سونا ہو اور کچھ نہ ہو اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور گراموں کے اعتبار سے یہ 83.48 گرام سونا بنتا ہے۔ 83.48 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو اور کچھ نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اموال زکوٰۃ بھائی کتنے ہیں؟ یہ پہلا ہو گیا۔ نمبر 2 چاندی۔ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، شرط یہ ہے کہ اور کچھ نہ ہو۔ اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی اگر کسی مسلمان کے پاس ہو اور ساتھ اور کچھ نہ ہو
تو اس مسلمان پر 52.5 تولہ چاندی کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور آج کل کے اعتبار سے یہ بنتا ہے 612.35 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو اس مسلمان پر بھائی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ بھائی کتنے ہو گئے مال؟ 2۔ نمبر 3 پر پیسہ ہے۔ پیسہ کسی بھی شکل میں ہو، روپیہ کی شکل میں ہو، ریالوں کی شکل میں ہو، ڈالروں کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی قسم کی کرنسی کسی مسلمان کے پاس ہو، اور وہ کرنسی، وہ پیسہ جو ہے وہ بچت ہو، بھائی وہ کیا ہو؟ رواں اخراجات ضروریات کے مہینے کے وہ نہ ہو، اضافی ہو، بچت ہو، گھر کے اخراجات سے الگ ہو، اور اگر صرف پیسے ہیں وہ بچت ہے اتنی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اگر چاندی کی قیمت 3,000 لگائیں تو 52 کو 3 سے ضرب دے کر دیکھ لیجئے، اگر اتنے پیسے ہوں، بچت ہو، پیسہ کسی بھی شکل میں ہو، بھائی اس پر کیا ہوتی ہے زکوٰۃ؟ ہاں، جو رواں اخراجات ہیں، مثلا آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑا ہے، اس میں 1 لاکھ روپے آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، 1 لاکھ روپے بچوں کی فیس ہے، فلاں یہ مہینے میں 1.5 مہینے میں خرچ ہو جانے ہیں، بھائی ان اخراجات پر اس 2 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچت یاد رکھیں، جو بچت ہو زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ بھائی کتنے مال ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، زکوٰۃ فرض ہوگی مال تجارت پر۔ کس پر؟ مال تجارت پر۔ اسلام میں مال تجارت اسے کہا جاتا ہے وہ مال جو خود بک کر پیسہ لائے، جو خود بک کر کیا کرے؟ مثلا ایک کپڑے کا تاجر ہے، اس کی دکان پہ جتنا کپڑا پڑا ہے وہ مال تجارت ہے، اس کپڑے نے بکنا ہے اور اس کے بدلے میں بھائی کیا آنا ہے؟ پیسہ آنا ہے۔ اس مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی مٹی بیچتا ہے، جیسے آج کل مرغیوں کی بیٹ بھائی کیا ہے؟ بکتی ہے۔ اگر کسی کا کاروبار مرغیوں کی بیٹ ہے وہ بیچتا ہے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ مال تجارت کی کوئی بھی شکل ہو بھائی اس پر کیا آتی ہے؟ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مال تجارت اتنا ہو جو 52.5 تولہ چاندی 1.5 لاکھ کے اعتبار سے لگائیں تو کوئی 1,60,000 کے راؤنڈ باؤنڈ اتنا مال تجارت ہو۔ بھائی ان 4 مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ میں ساتھ وضاحت کر دوں، ایک آدمی ہے، اس کے 4 گھر ہیں، چاروں کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں، ان 4 گھروں پر کوئی زکوٰۃ ہے؟ چونکہ ان 4 گھروں سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرنسی میں شامل ہو گیا۔ بھائی وہ کس میں شامل ہو گیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کی فیکٹری 50 کروڑ کی ہے اور اس میں خام مال جو ہے وہ پڑا ہے صرف 1 کروڑ کا، تو اس کی فیکٹری کی مالیت، مشینری کی مالیت ہوگی 50 کروڑ۔ اس 50 کروڑ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کس پر ہے؟ خام مال پر، جس نے خود بک کر کیا کرنا ہے؟ پیسہ لانا ہے۔ اچھا، ایک 5ویں بات نصاب میں یہ ذہن میں رکھیے، ہم جب حساب کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ 4 چیزیں میرے پاس نہیں ہے لہٰذا میرے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ عموماً 70-80% لوگ وہ ہیں جن کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، یا چاندی نہیں ہوتی، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا سونا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بچت ہوتی ہے، یہ تو تقریباً اکثر ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں، 4 نصاب ٹوٹے ہوئے ہوں، کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس 20,000 روپے بچت ہے، بھائی سونا کتنا ہے؟ 2 تولے، اور بچت کتنی ہے؟ اب جب یہ نصاب ٹوٹ جائے پھر معیار چاندی ہے، پھر معیار کیا ہے؟ اب کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، اگر اس کا ریٹ لگائیں سیدھا بالکل آدھا ریٹ بھی لگائیں تو 2 تولہ سونا زیور کی شکل میں کم سے کم 2 لاکھ کا تو ہے ہی ہے نا، اور اس کے پاس 20,000 بھی ہے تو پیسے ہو گئے کتنے؟ اس کے پاس مالیت ہوگی 2,20,000، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اوپر چلا گیا، اس مسلمان پہ زکوٰۃ ہے۔
تو اب میں نے 4 مال بیان کیے ہیں، 5ویں شکل انہی 4 کی ہے۔ زکوٰۃ آتی ہے سونا پر، چاندی پر، مال تجارت پر، کرنسی پر۔ اگر یہ چاروں نصاب نہ ہوں تو پھر ٹوٹے ہوئے نصاب میں بھائی معیار کیا ہے؟ بھائی بولو سارے، معیار کیا ہے؟ چاندی ہے۔ یہ ان چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ مثلا کسی کے گھر میں ہیرے جواہرات کا ڈھیر پڑا ہے، بھائی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے اپنی، آگے میں جا کے اس کی اور مثالیں عرض کروں گا کہ یہ 4 مالوں سے ہٹ کر ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال شرط ہے۔ ایک مسلمان، یہ مسئلہ مجھے اس مرتبہ رمضان میں بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھائی کیا شرط ہے؟ مال پر کتنا عرصہ گزر جائے؟ 1 سال۔ لیکن یہ سال شرط اس مسلمان کے لیے ہے جس کے پاس نیا پیسہ آیا ہو، یعنی ایک مسلمان وہ ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس 5 لاکھ بچت ہو گئی۔ یہ جو پہلے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، یہ 5 لاکھ آ گیا، آج سے یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ آئندہ سال جا کے چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا اس وقت دیکھیں گے اس کے پاس کیا ہے۔ اگر یہ 5 لاکھ پڑا ہے زکوٰۃ ہے، اگر 5 لاکھ خرچ ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہم اس کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں؟ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہر مال پر سال گزرنا شرط ہے۔ نہیں بھائی، یہ سال گزرنا اس مسلمان کے لیے شرط ہے جس کے پاس نصاب نہ ہو، نصاب آج نیا آیا ہو۔ مثلا نوید صاحب ہیں، یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر سال کیا دیتے ہیں؟ یہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں 10 رمضان کو۔ آج 9 رمضان ہے، انہوں نے 9 رمضان کو حساب کیا، انہوں نے کہا میرے اوپر زکوٰۃ کا بن رہا ہے 1 لاکھ، اور ان کا سال پورا ہونے میں بھائی کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے۔ انہوں نے کسی کو مال دیا تھا، ادھر سے ان کو یا کسی طرف سے ان کو 1 لاکھ روپے اور آ گیا، اب ان کے پاس کتنے پیسے ہو گئے؟ 2 لاکھ۔ بھائی جو دوسرا لاکھ آیا ہے اس کو بھی کتنی دیر گزری ہے؟ 24 گھنٹے۔ تو انہوں نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی، انہوں نے کتنے کی دینی ہے؟ 2 لاکھ کی، چونکہ یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب حساب کرتے ہیں اپنا ساری زکوٰۃ کا نصاب بنا کر کہتے ہیں یار یہ 5 لاکھ تو 8 دن پہلے آیا تھا، اس کو تو ابھی سال نہیں گزرا۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہو، جس نے زکوٰۃ دینی ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس کے ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اور آ جائے گا تو اس پر کیا آ جائے گی؟ بھائی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی سونا نا، ذرا توجہ کرنا، یہ ذرا پیچیدہ مسائل ہیں۔ دوسری بات، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ زکوٰۃ یوں کہہ لیجئے 100 میں سے 2.5%، یہ بھی وہی بات ہے، اور یوں کہہ لیجئے 40واں حصہ، یہ بھی وہی بات ہے۔ آپ ٹوٹل کا 40واں دے لیں یا 100 پر لے جا کر، مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، اگر آپ 40واں بنانا چاہیں تو 100 میں بھائی کتنے 40 ہو گئے؟ 2، ہر 40 پر 1,000 تو 80 پر کتنا ہو گیا؟ 2,000۔ اوپر والا 20 پر کتنا ہو گیا؟ 1,000، تو کتنا ہو گیا؟ 2,500۔ آپ ٹوٹل پر لے جائیں، 1 لاکھ پر جو زکوٰۃ آئے گی وہ 2.5% آئے گی۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بن گئی؟ 2,500۔ 2,500 ہے۔ اس طرح اپنا بنا کر آرام سے ہم اس کا زکوٰۃ کا نصاب بنا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت شرط ہے، بھائی یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت کیا ہے؟ نیت شرط ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت کی جائے گی۔ آپ فقیر کو دیتے وقت نیت کر لیں، یہ بھی معتبر۔ آپ نے جب حساب کر کے الگ لکھ لیا کہ میرے اوپر 3 لاکھ فقیروں کا ہے، میں اس کو الگ کر رہا ہوں، یہ نیت بھی کافی ہے۔
یہ نیت بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ زکوٰۃ بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ پورا سال اگر کوئی بندہ ویسے ہی بغیر زکوٰۃ کی نیت کے غربا کی مدد کرتا رہا ہے، اس نے نیت نہیں کی تو یہ اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بھائی کیا ہے؟ نیت شرط ہے۔ اس کے بارے میں 2-3 مسئلے اور ہیں، وہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ بینک جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کرتا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے، اگر ہم نے بینک کو اجازت دی ہو تو بینک کا زکوٰۃ کاٹ لینا بالکل جائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ بھائی بینک جو زکوٰۃ کاٹے گا اس سے کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ لیکن اس میں 2 باتیں مد نظر رکھیے۔ بینک جب زکوٰۃ کی کٹوتی کرتا ہے، عموماً بینک اس کی اطلاع کرتا ہے، اس سے پہلے آپ کا نیت کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ کا نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر آپ افضل طریقے کو اپنائیں کہ میں اپنی زکوٰۃ خود دینا چاہتا ہوں اور یہی بہتر ہے، تو آپ بینک کو زکوٰۃ کاٹنے نہ دیں، زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے ادا کریں۔ بینک یہ اختیار دیتا ہے۔ اگر آپ بینک کو یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ خود دینی ہے، آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ بینک کو اختیار دیتے ہیں، وہ کٹوتی بھی ٹھیک ہے، اور خود دینا بھائی کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ مستحق جو ہے، یہ سوال بہت کیا جاتا، چونکہ بہن بھائیوں میں کچھ غریب ہوتے ہیں اور ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی محسوس کرتے ہیں کہ یار رشتہ دار محسوس نہ کریں کہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی آیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی دی جا سکتی ہے؟ بھائی زکوٰۃ کے لیے بتانا ہرگز ضروری نہیں، بغیر بتائے کسی بھی نام سے آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ آپ تحفہ کے نام سے دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مستحق ہو۔ شرط کیا ہے بھائی؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بہن ماڑی ہے، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں نے بہن کو زکوٰۃ کہہ کے دیا، اس نے لینی نہیں یا وہ شرمندگی محسوس کرے گی، تو تحفہ کہہ کر، ہدیہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، کسی بھی طرح کا اچھا سے اچھا لفظ کہہ کر زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ مستحق کو یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے۔ فقہا نے صرف ایک شکل بیان کی ہے کہ کوئی شخص ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہو اور وہ آپ کو لگے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مجبور کر رہا ہے، پھر اس کو یہ بتانا کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، وہاں بتا دیا جائے، وگرنہ عموماً زکوٰۃ کو بتا کر دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں کیا چیز دینا بہتر ہے؟ یہ اکثر ہم سے بہت سے دوست نے یہ سوال کیا اس مرتبہ۔ زکوٰۃ میں کوئی بھی مالی چیز دی جا سکتی ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اور کوئی مالی چیز بھی دی، مثلا کسی کا جوتے کا کاروبار ہے، وہ جوتے زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، کسی کا کتابوں کا کاروبار ہے، وہ کتابیں زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ کپڑا دے سکتا ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، راشن بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ ہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ اس بندے کو کون سی چیز دینا بہتر ہے۔ مثلا کوئی رشتہ داروں میں ایسا مستحق ہے، وہ ذرا لاپرواہ ہے، ذمہ دار، آپ کو پتا اگر اس کو پیسے دیے اس نے سارے اڑا دینے ہیں، فضول جگہ خرچ کر دینے ہیں، تو یہاں چیز دینا بہتر ہے۔ اور کوئی جگہ ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے، اس کو پیسے دیے جائیں گے، زکوٰۃ کے صحیح جگہ خرچ کرے گا، تو وہاں پیسے دینا بہتر ہے۔ بس یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بھائی جو قرض ہے، بھائی آپ تھک تو نہیں رہے؟ توجہ ہے میری طرف، توجہ رکھیے، ڈھیلے نہ پڑیے۔ اگر مجھے چست رہنا ہے تو آپ کو بھی میرے ساتھ چست رہنا ہے۔ قرض جو ہے، قرض، زکوٰۃ جو ہے، ہم نے جو کسی کو قرض دیا ہے اس پر ہمارے ذمے زکوٰۃ ہے، جس کو قرض دیا ہے اس کے ذمے نہیں ہے۔ جس نے قرض دیا ہے بھائی اس کے ذمے اپنے دیے ہوئے قرض کی بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے ہر سال۔ بس اس میں شریعت نے 2 تفصیلیں ہمیں بتائی ہیں۔ وہ قرض جو واپس ملنا ہے یا اس کے واپس ملنے کی امید ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جو قرض واپس ملنا ہے یا اس کے واپس ملنے کی بھائی کیا ہے؟ امید ہے،
اس قرض کی کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ جو قرض ہم نے دیا ہے اس کے ملنے کی امید نہیں، غالب گمانی ہے کہ یار یہ پیسے ڈوب گئے، اس کی زکوٰۃ معاف ہے، اگرچہ بعد میں مل جائے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پہلی شکل میں آپ کو یہ تھا کہ یہ پیسے مجھے ملنے ہیں، یہ قرض میرا واپس ہونا، آپ 5 سال زکوٰۃ دیتے رہے، 5 سال کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پیسے ڈوب گئے، دوبارہ آپ کے اندازے سے پہلے تک آپ نے کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ حاصل یہ ہوا جو قرض واپس ملنے کی امید ہو اس کی زکوٰۃ ہے، جس قرض کے واپس ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ بھی اللہ نے کیا کر دی ہے؟ معاف کر۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ ہاں قرض کی زکوٰۃ میں یہ آسانی ہے، ابھی 5 لاکھ کسی کو دیا ہوا ہے، آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں یا جب وہ ملے اس وقت دے دیں، اکٹھی بھی دے سکتے ہیں، ہر سال بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 20 سال کے بعد دے تو آپ کے سارے پیسے کس میں چلے جائیں گے؟ ہاں تبھی تو قرض دینے میں اجر بڑا ہے، چونکہ قرض دینے میں انسان کو آزمائش بڑی دیکھنی پڑتی ہے۔ مقروض جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا مقروض کہ اس کے پاس قرض اتنا ہے کہ اس کی جو مالی حیثیت ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس سونا، مال تجارت، بچت لگو کے 5 لاکھ بنتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے 6۔ اب 6 کو 5 سے نکالا جائے پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے، تو اس مقروض پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہے، مثلا ایک آدمی وہ 5 لاکھ کا مقروض ہے، لیکن اس کے سونا، چاندی، مال تجارت، بچت کو اس نے اکٹھا کیا، وہ بن گیا 10 لاکھ۔ قرض بھائی کتنا ہے؟ 5 لاکھ۔ بھائی بولیے ذرا کتنا ہے؟ اور اس کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ کتنی ہے؟ 10 لاکھ ہے۔ اب 5 کو 10 سے نکالا، پیچھے کتنا بچ گیا؟ 5۔ تو اس نے 5 کی زکوٰۃ دینی ہے، 5 قرض کی وجہ سے اس کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح حج کے لیے اگر کسی نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ اگر حج کرنے کا ارادہ ہے، پیسے جوڑ رہا ہے، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، پیسے جوڑ رہا ہے، اور یہ پیسے اس کے اپنے پاس ہیں، تو حج کے ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے، عمرہ کے ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں اس نے اس سال حج پر جانا ہے اور حج کا 12 لاکھ اس نے جمع کروا دیا ہے، حکومت کے کیا کر دیا ہے؟ حوالے کر دیا ہے، ابھی سے کر دیا ہے، حج تو آئے گا جا کے 3 مہینے بعد، لیکن آج سے اس نے پیسے اپنے پاس نہیں ہیں، اس نے بھائی وزارت حج میں کیا کروا دیے ہیں؟ جمع کروا دیے۔ اب ان پیسوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا عمرے کا ارادہ ہے، 10 رمضان کو یا 15 رمضان کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، آپ نے 5 رمضان کو عمرے کے لیے 5 لاکھ دے دیے اس کو نمائندے کو۔ اب جو آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے وہ پیسے اپنی ملکیت سے نکال دیے، تو اس حج اور عمرہ کی رقم پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، ظاہر آج کل کے زمانے میں مکان بنانا آسان نہیں ہے، وہ مکان کے لیے الگ سے پیسے رکھ رہا ہے، بھائی ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے، ان پیسوں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اپنی شادی کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، تھوڑے پیسے جمع کر رہا ہے، اگر یہ پیسے شادی کے لیے ہوں یا مکان کے لیے ہوں یا حج کے لیے ہوں، اگر نصاب کو پہنچتے ہوں تو بھائی ان پر زکوٰۃ ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے پیسے جوڑ رکھے ہوں، وہ نصاب کو پہنچتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ بھائی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی غیر مسلم محتاج ہیں، ماڑے ہیں، ان کی ویسے مدد کی جائے۔ زکوٰۃ میں سے، صدقہ فطر میں سے جو صدقہ ہم پر لازم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا۔ بھائی وہ کس کا حق ہے؟ وہ مسلمان کا حق ہے۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں بہن کو دے سکتا ہوں، بیٹے کو دے سکتا ہوں، بیٹی کو دے سکتا ہوں؟ تو بھائی اصول یہ ہے، جن سے ہم پیدا ہوئے، جو ہم سے پیدا ہوئے، اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک شخص اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، اپنی والدہ کو، اپنی نانی کو، اپنی پرنانی کو، یہ اوپر والے رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
اسی طرح نیچے والوں کو بھی نہیں دی جا سکتی. بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پوتے پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نواسے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نواسا اور نواسی کو زکوٰۃ جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو بھی نہیں زکوٰۃ دے سکتا، جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. ہاں برابر والوں کو دیا جا سکتا ہے، مثلا سگی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز، سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز، چونکہ نہ وہ ہم سے پیدا ہوئے نہ ہم ان سے پیدا ہوئے. سگی بہن کو زکوٰۃ دینا بھائی کیا ہے؟ جائز ہے. سگی بہن کو زکوٰۃ دینا بھائی کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں اسی طرح بیٹے کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اب ظاہرہ پوتے پوتیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہو کو دی جا سکتی ہے. بھائی کس کو دی جا سکتی ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں. میں نے کہا جی ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ پریشان کہ جی میں پھر ان کی مدد کس طرح کروں؟ فوراً مجھے خیال ہے میں ان کو واپس بلایا، میں کہ آپ کی بہو ہے، حیات ہے، جی ہے، تو آپ بہو کو دے دو، یہ بہو کی زکوٰۃ ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے. اور جب مستحق کے ہاتھ میں پیسے چلے جائیں تو ان کا زکوٰۃ ہونا ختم ہو جاتا ہے. ان کا زکوٰۃ ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی کہے یہ کیا بات ہے، پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بہو کو دے دی. جب بہو نے زکوٰۃ وصول کر لی اب ان کے زکوٰۃ ہونے کی حیثیت بھائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر تشریف لائے تھے، ہنڈیا میں گوشت پکڑا تھا، حضور نے فرمایا کھانا دو تو سرکہ دے دیا. حضرت عائشہ نے کہا ہنڈیا میں تو کیا پکڑا ہے؟ گوشت. کہا وہ تو حضرت بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا ہے اور ہم پر صدقہ لگتا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں مجھے بھی کھلاؤ اس میں سے، لک صدقہ ولنا ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے میرے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے. چونکہ صدقہ جب محتاج کے ہاتھ میں چلا جائے اس کا صدقہ ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو راجح قول کے مطابق زکوٰۃ نہیں دے سکتے. راجح قول کے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح اگر ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں، یہ مسئلہ بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں میرے کسی جاننے والے سے پیسے لینے ہیں، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، آیا میں زکوٰۃ میں کٹوتی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ بھائی زکوٰۃ میں کٹوتی نہیں ہو سکتی. آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، ان پیسوں کی کٹوتی زکوٰۃ کے مد میں، اس لیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت شرط ہے. آپ نے 6 مہینے پہلے بطور قرض دیے تھے، بطور زکوٰۃ نہیں دیے تھے، لہٰذا اب ان کو زکوٰۃ میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں فقہاء نے اس کا اچھا طریقہ لکھا ہے، اگر ہم نے کسی سے پیسے لینے ہوں وہ پیسے نہیں دیتا، اوپر سے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے. بھائی آدھی بات نہ سننا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، آدھی بات نہ سننا، پوری سننا. بھائی اگر کسی بندے سے ہم نے پیسے لینے ہیں وہ ہمارا مقروض ہے، نمبر 2 وہ کیا ہے؟ مستحق زکوٰۃ. اگر مستحق زکوٰۃ نے پھر یہ مسئلہ نہیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں، وہ دیتا نہیں، اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے کہو یار آپ نے میرا 5 لاکھ دینا ہے. جی دینا ہے. دیتے کیوں نہیں؟ جی جب جیسے ہمارے معاشرے میں جی جب ہوگا دے دیں گے. اسے کہیں یار تو مستحق زکوٰۃ بھی ہے، یہ لو 5 لاکھ زکوٰۃ، یہ لو 5 لاکھ. کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں؟ اب اس نے زکوٰۃ لے لی، جب اس نے زکوٰۃ لے لی تو آپ کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی. اسے کہو جناب آپ نے میرا 5 لاکھ قرض بھی دینا، لاؤ واپس دو. اب اس طرح چونکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور اس کا قرض بھی ادا ہو گیا. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اگر رشتہ داروں میں تعلق والوں میں کوئی بگڑا ہوا نہ ہو، واقعتاً کوئی بیچارہ قرضے میں دب گیا ہو، کوئی مجبوری ہو، تو اس طرح ضرور کیا جائے اور اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی بھائی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ کا جو حساب کرنا ہے یہ چاند کے اعتبار سے کرنا ہے. بھائی زکوٰۃ کا جو حساب کرنا ہے یہ کس اعتبار سے کرنا ہے؟ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کرنا ہے، جنوری فروری انگریزی اعتبار سے نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے جو قمری اور اسلامی سال ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جو شمسی سال ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہوتا ہے. چاند کے اعتبار سے حساب ہوگا. اب مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بھائی زکوٰۃ کس کو دینی؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ سب؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟
زکوٰۃ اس مسلمان کو دینی ہے جس کے پاس 5 چیزیں نہ ہوں. بھائی کتنی چیزیں؟ 5. بھائی یاد رکھیں گے؟ بھائی اگر آپ توجہ سے سن لو 2-4 سال، یہ تو بندہ ماشاءاللہ خود ماہر ہو جاتا ہے مسائل میں. زکوٰۃ اس مسلمان کو دینا یا اس مسلمان کے لیے لینا جائز ہے جس کے پاس کتنی چیزیں نہ ہوں؟ 4 تو وہی ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے میں بتا کے آیا ہوں، سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی. 4 تو وہی ہیں. ایک مسلمان کے پاس یہ 4 نہیں ہیں. ایک مسلمان کے پاس یہ 4، اس کے پاس 5ویں چیز بھی نہیں ہے. آپ آسانی سے یاد رکھیے، زکوٰۃ دینے کے لیے 4 چیزیں اور زکوٰۃ لینے کے لیے کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. ایک مسلمان کے پاس یہ سونا، چاندی، مال تجارت، بچت نہیں ہے. اس کے پاس اب دیکھیں گے آیا 5ویں چیز ہے یا نہیں. 5ویں چیز کیا ہے؟ بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر اضافی گھر میں فضول چیزیں تو نہیں ہیں. وہ بیچارہ ایسا مسلمان ہے، اس کے پاس گرمی سردی کے کپڑے ہیں، بستر ہیں، کھانے پینے کے برتن ہیں، اور مناسب بیچارے کا گھر ہے، بیوی بچے کے مہینے کے موٹے موٹے اخراجات ہیں. ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے. 5ویں چیز، ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے. تو اس مسلمان کو زکوٰۃ دینا، اس کے لیے لینا جائز ہے. اگر ضروریات سے ہٹ کے اس کے پاس 20,000 کا موبائل بھی ہے، بھائی موبائل ضرورت میں ہے یار؟ آپ بولتے نہیں. اچھا، گھر میں ماشاءاللہ فضول چیزیں بھی ہیں، خوبصورتی کے لیے شو پیس بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی اضافی چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے. گھر میں 5 بستر سردی کے پڑے ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، بچت تو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں جو 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. تو نہ اس مسلمان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، نہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. بھائی یہ بات سمجھ گئے؟ کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ 5 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. 4 وہی جو زکوٰۃ لازم کرتی ہیں، اور 5ویں ضروریات اصلیہ سے ایسی اضافی چیزیں اگر وہ 1.5 لاکھ 1,60,000 تک پہنچ جائیں تو اس مسلمان کو زکوٰۃ دینا، اس کے لیے لینا جائز نہیں. جس کے پاس نہ ہو زکوٰۃ، اس کے لیے لینا دینا جائز ہے. بیوہ کو زکوٰۃ دینا، اکثر پوچھیں بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اسلام میں بیوہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام میں مستحق ہونا معیار ہے. بھائی آپ سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ بیوہ ہونا کوئی معیار نہیں. ایک بیوہ ہے، اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں، یا 4 چیزیں نہیں، اس کے گھر میں فضول چیزیں 7-8 لاکھ کی پڑی ہیں، وہ بیوہ ہے. اس بیوہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ بیوہ نہیں ہے، اس کا شوہر کماتا بھی ہے، لیکن اس کے پاس یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، تو اس عورت کو جو شادی شدہ ہے، جو بیوہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس لیے بیوہ ہونا کوئی معیار نہیں. بھائی بیوہ ہونا کوئی معیار. لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں کا مکان کرائے کا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور بھائی بڑے بڑے لوگوں نے کوٹھیاں کرائے پر لے رکھی ہیں. یہ اسلام ایسا کلیہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کہیں غلطی کا امکان نہیں رہتا، اس میں کہیں غلطی کا امکان نہیں رہتا. تو بیوہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ کس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں. جو پلاٹ لیتے وقت آپ نے کمرشل تجارت کی نیت کی ہو، یا پراپرٹی ڈیلر ہیں، یا آپ نے ٹاؤن بنایا ہے، آپ کی وہ پلاٹنگ ہے جس کو بیچ کر آپ نے نفع کمانا ہے، تو اس طرح کے تمام پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے. اس طرح کے تمام پلاٹوں پر کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس نے ٹاؤن بنایا ہے، اس کا ٹاؤن میں ماشاءاللہ کتنی زمین ہے جی؟ 10 ایکڑ، اور یہ پرنے پلاٹ بیچ رہا ہے، تو اس کے 10 کے 10 ایکڑ پر کیا ہے؟ چونکہ یہ زمین کیا ہے؟ مال تجارت. یہ زمین کیا ہے؟ میں ابھی بتا کر آیا ہوں، مال تجارت میں ہر حال میں بھائی زکوٰۃ آ جاتی ہے. اور اگر کسی نے ضرورت کا پلاٹ لیا ہے، میں نے اس پلاٹ میں مکان بنانا ہے، بچوں کے لیے لیا ہے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے چاہے 10 پلاٹ لے لیے ہوں، ان 10 پلاٹوں پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ ہے. اگر آپ کی ملی جلی نیت ہے، آپ نے پلاٹ لے لیا، کہا چلو بچوں کا کام آ جائے گا، زندگی میں کسی مشکل میں اپنا کام نکال لیں گے، یا کبھی گاہک لگا بیچ بھی دیں گے، تو اس مشترک نیت سے بھی پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آتی. اور یہی معاملہ کرائے کے مکانوں کا ہے.
اور اسی طرح بھائی قبرستان کی تعمیر میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، زکوٰۃ انسانوں کا حق ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے مسلمانوں کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اچھا، آپ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی میرے ساتھ بحث کے لیے آ جاتا ہے، ابھی غیر مسلم کو کیوں نہیں دی جا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو کیا فرمایا؟ ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے غرباء کو دینی ہے۔ اور زکوٰۃ بھائی کن پر فرض ہوتی ہے؟ بولو سارے۔ عیسائیوں پر فرض ہے؟ یہودیوں پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن سے زکوٰۃ لینی ہے، جن مالداروں سے لینی ہے، انہی کے غرباء کو دینی ہے۔ اب جب ہم عیسائیوں سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے ہی، وہ مکلف ہی نہیں زکوٰۃ کے، فروعات کے تو وہ مکلف ہی نہیں۔ تو جب زکوٰۃ مسلمان پر ہے، تو جب زکوٰۃ مسلمان دے گا تو یہ زکوٰۃ خرچ بھی ہوگی کس پر؟ پچھلے پتہ نہیں کسی سال میں کسی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، وہ اچھی خاصی بحث میں پڑ گئی، جی ہم عیسائی کو کیوں نہیں دے سکتے، یہ انسانی ہمدردی ہے۔ میں نے کہا جناب انسانی ہمدردی کو ایک طرف رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، میدان جہاد میں ہم کوئی انسانی ہمدردی نہیں دیکھتے۔ اور جی بولیے۔ یہ جو ہیلا آپ نے بتایا، ہیلا ہی اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ مالدار نے اس کو زکوٰۃ دی، اس نے واپس کی۔ جی ایک بندے سے مقروض سے مالک نے کہا کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو میں زکوٰۃ کاٹ لوں، اس نے کہا جی کاٹ لو۔ اب وہ بندہ جس نے کہا کاٹ لو وہ فوت ہو گیا جی، اور وہ بعد میں گھر والوں سے تقاضا کرتا رہا کہ مجھے دیں، وہ ہیلا نہیں ہوا، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نہیں تو مقروض ہی رہے گا۔ جی مقروض ہی رہے گا۔ باقی ذرا ایک ذہن میں رکھیں، بعض لفظ نا ہمارے یہاں بدنام ہو گئے، لفظ ہیلا تھوڑا سا بدنام ہو گیا، حالانکہ اس کے ساتھ لفظ بولا کرے شرعی ہیلا۔ شرعی ہیلا جائز ہے۔ سورہ صاد میں دوسرے رکوع میں کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہ ضربے مارنے کی کیا کی نیت کی بیوی کی نافرمانی پر، تو قرآن نے کہا وہ چھڑیوں والا ذکر سورہ صاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی کئی مثالیں آئیں۔ ایک صحابی ان سے روزہ ٹوٹ گیا، رمضان میں میاں بیوی کے معاملات کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے میں فقیر آدمیوں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے نبی نے خود سے کھجوروں کا انتظام کیا، کہا یہ غریبوں میں دے دو۔ کہنے لگے جی سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا غریب ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اللہ نے نبی کہا چل جا پھر لے جا۔ ہیلے کا میرا موضوع ہے، ہیلے کی بہت ساری قسمیں، عام ہیلا جائز نہیں ہے۔ شرعی ہیلا کیا ہے؟ جائز ہے، قرآن و سنت سے خود اس کا ثبوت ہے۔ یہ بہرحال موضوع سے ہٹ کر بات ہے۔ زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ موجودہ عرب علماء، کچھ علماء، سارے نہیں، بہت تھوڑے، وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ابو داود صحیح حدیث ہے، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ بھائی کنگن کیا کیے ہوئے تھے؟ تو استعمال شدہ زیور ہے کہ نہیں؟ فرمایا تم نے اس کی زکوٰۃ دی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ جہنم کے کنگن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال شدہ زیور کی زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ شوہر بیوی کی زکوٰۃ الگ الگ ہے، شوہر کا نصاب الگ بنے گا، بیوی کا الگ بنے گا۔ اگر مشترک فیملی ہے، سارے بچے برسر روزگار ہیں، والد سربراہ ہیں، سارا پیسہ والد کے پاس آ رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے، ان کے سارے اموال زکوٰۃ کو جمع کر کے اگر تقسیم کر دیا جائے، سب صاحب نصاب بن جائیں گے تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس میں تفصیل ہے، کسی نے بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے۔ زکوٰۃ آمدن اور خرچ پر نہیں ہے بلکہ بچت پر ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میری 2 لاکھ زکوٰۃ ہے، میری 2 لاکھ تنخواہ ہے، تو 12 مہینے میں 24 لاکھ تنخواہ ہے تو 24 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ بھائی نہیں، بچت پر زکوٰۃ ہے، آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی ماہانہ آمدن 2 لاکھ ہے، لیکن 2 کے 2 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، جب سال پورا ہوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کے اوپر زکوٰۃ آمدن پر نہیں ہوا کرتی۔
اسی طرح یہ مسئلہ بہت پوچھا گیا کہ پیسے کاروبار میں لگا رکھے ہیں تو اس پر جو نفع آ رہا ہے آیا اس پر زکوٰۃ ہے یا راس پر زکوٰۃ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نفع پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. نہ بھائی، راس اور نفع دونوں پر ہے. آپ نے کاروبار میں 5 لاکھ لگایا، 50,000 نفع آ گیا، ٹوٹل راس اور نفع سمیت کتنے ہو گئے؟ 5.5. تو زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 5.5 لاکھ کی. اب میں ذرا تیز کر دیتا ہوں. زکوٰۃ اندازے سے دینا جائز نہیں، پورا حساب و کتاب لگا کر. یہ نہیں کہ یار چلو میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی اور چلو میں اتنے دے دیتا ہوں زکوٰۃ. نہیں، یہ فرض ہے پوری تفصیل کے بعد. اگر کسی کے کاروبار دکان میں باریک چیزیں ہیں، اس کا حساب نہیں ہو سکتا، تو فقہا نے اس کے لیے مجبوری یہ لکھی ہے کہ یہ پوری دیانتداری سے اندازہ لگا کر مزید کچھ اضافے کے ساتھ جہاں اس کو ظن غالب ہو جائے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرے. بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ میں اپنی آمدن میں سے کہتے ہیں میں 10% اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں. بھائی وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر نکالتے وقت ہی اپنی آمدن کا 10% میں بطور زکوٰۃ دے رہا ہوں، پھر پورا سال اس کا حساب رکھا جائے گا اور سال کے بعد دیکھا جائے گا، پھر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے. جس مسلمان کا چاند کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا اس نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ ہم نے رمضان اپنی طرف سے خاص کر رکھا. کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ. بھائی یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے. یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ روزوں کا مہینہ ہے. اگر زکوٰۃ دینے کے بعد مسئلہ پوچھا، پتہ چلا میری زکوٰۃ، اس طرح کے مسئلے ویسے مجھے بتانے نہیں چاہیے. زکوٰۃ زیادہ چلی گئی ہے، زکوٰۃ بنتی تھی 1 لاکھ، دے دیا گیا ہے کتنا؟ بعد میں کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھا، زکوٰۃ ڈبل چلی گئی ہے. تو یہ چونکہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دی گئی ہے، اس اضافی زکوٰۃ کو اگلے سال میں آپ اکاؤنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. صاحب مال کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے سارے بچے کما رہے ہیں، سب پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ابا جی کو پتہ ہوگا وہ دے دیں گے، اور ابا جی اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. بیٹا باہر کما رہا، ابا یہاں اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے رہا ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جس مسلمان کی زکوٰۃ ہے جب تک وہ اجازت نہ دے یا حکم نہ دے اس وقت تک اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا. اگر بچے برسر روزگار ہیں، ابا جی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان سے اجازت لے کر زکوٰۃ دیں گے. مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. کسی عالم دین کو، کسی امام مسجد کو، کسی قبرستان کو کسی جگہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں. زکوٰۃ لینے والے کا ظاہری حلیہ دیکھا جائے گا، زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو ظاہر سے یوں لگے، آپ کی ظاہری ججمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو بھائی اس کو زکوٰۃ دے دیں. اگر آپ نے اس ظاہری اندازہ کر کے دی ہے، اگرچہ وہ مستحق نہ بھی ہو، آپ کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی بغیر اس کے. نہ بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا، اس میں احتیاط کی جائے. ہمارے یہاں 99% پیشہ ور ہے، بلکہ خود صاحب مال ہے. کیا ہے؟ خود صاحب مال ہے. جس بھیک مانگنے والے کے بارے میں تحقیق ہو کہ یہ مستحق ہے، پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور بھائی زکوٰۃ قبل از وقت دینا بھی جائز ہے. زکوٰۃ جو ہے قبل از وقت دینا بھی جائز ہے. یہ ساری باتیں آگے، بس صدقہ فطر کو دیکھ لیجئے. 1-2 منٹ میں وقت پورا ہو گیا، بس 1-2 منٹ میں مکمل کرتے ہیں. صدقہ فطر جو ہے یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ 4 چیزیں تو وہی ہیں جو زکوٰۃ والی ہیں. 5ویں چیز، اگر وہ 4 چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں، گھر کی ضرورت سے زائد چیزیں اس کے پاس 1.5 لاکھ کے برابر ہیں، اس مسلمان پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر اپنی طرف سے دینا ہے. اپنی زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ میں تو شوہر اپنی دے گا، بیوی اپنی. ہاں، اگر شوہر بیوی کو یہ کہہ دے، جس طرح ہمارے یہاں روایت ہے کہ میں تمہاری بھی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اکثر شوہر ہی دیتے ہیں، تو بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ دے دی جائے. صدقہ فطر ہماری زیر کفالت، مثلا گھر میں 2 والدین ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیوی ہے، تو بھائی جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے کیا دینا ہے؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر گندم سے دیا جائے تو فی کس 2 کلو گندم ہے، جس کی مالیت جو میری معلومات ہے 260 روپیہ بنتا ہے فی کس. بھائی کتنا؟ 260. لیکن میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں، حضور کے زمانے میں حضور نے جو گندم سے دی ہے نایاب جنس تھی، ہم نے اسی کو پکا کر لیا. اور بھائی مالدار لوگوں، گندم سے نہ دو، آپ جو سے دو، آپ کشمش سے دو، آپ کھجور سے دو. اگر آپ نے صدقہ فطر جو دینا ہے وہ جو سے دینا ہے تو اس کی مالیت آج جو میں نے ریٹ پتہ کیا ہے وہ ہے 460.
کتنا؟ فی کس 460 روپے. لیکن بھائی ہمیں اس سے دینا چاہیے. کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو کھجور جو مناسب سی کھجور ہے اس کا تقریباً 3.5 کلو کا 2100 روپے ریٹ ہے. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا بھائی وہ اجوا کھجور لگا لے. کیوں بھائی؟ ہاں تاکہ غریبوں کو اچھی کھجور کا 3.5 کلو کا ریٹ لگا کے دے دو. اگر ماشاءاللہ اللہ نے کسی کو اس سے بھی زیادہ وسعت دی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دے دے. 3.5 کلو کشمش جو درمیانی کر جو میں نے آج ریٹ پتہ کیا ہے وہ 3150 روپے ہے فی کس. یہ کیا ہے؟ فی کس. صدقہ فطر بھی واجب ہے, یہ بھی عید سے پہلے پہلے دیا جا سکتا ہے. جلدی جلدی میں بھائی اگر کہاں کوئی بھول چوک ہوگی اس کی معافی دے دیجئے, اور اگر کوئی کسی کو مزید کسی کا سوال ہو تو وہ نماز کے بعد دوبارہ پوچھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.